السلام علیکم۔ محمود خان اچکزئی کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک پشتون قوم پرست سیاستدان ہیں جو پاکستان کے دستور کے دائرے میں صوبوں کی داخلی آزادی کے قائل ہیں۔ ان کے خیالات سے بعض لوگوں کو اتفاق ہوگا اور بعض کو اختلاف، مگر ان کے خیالات یہی ہیں۔ ان کے والد عبدالصمد اچکزئی بھی اپنی پشتون قوم پرستی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں پاکستان کے اندر بھی انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقے کو ملا کر ایک صوبے کی تشکیل کی بات کی۔ اپنے خیالات کی وجہ سے انہیں پہلی بار انگریز نے جیل میں ڈالا اور اس کے بعد ان کے قتل تک ان کا جیل میں آنا جانا لگا رہا۔ ان کی زندگی کا طویل ترین عرصہ جو جیل سے باہر گزرا وہ تقریباً 4 سال ہے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ اپنے خیالات کی بنیاد پر ہی وہ 1970 کے الیکشن میں بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بطور رکن اسمبلی ہی انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ محمود خان اچکزئی نے اپنے والد کی خیالات کے ساتھ سیاست شروع کی اور انہی نظریات کے ساتھ آج پاکستان کی قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ہیں۔ اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ہمیشہ کھل کر بات کی اور پاکستان میں کبھی کبھار اس کا برا بھی منایا گیا، لیکن ان کے لہجے کی نرمی خیال کی تلخی کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ پاکستان میں اکثریت رنگ، نسل، زبان، ملک یا مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے والوں کی ہے، اس لیے انہیں کبھی ان کے نظریات کی وجہ سے کسی نے تانے نہیں دیے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے دستور کی بات کی جس کا وہ کئی بار حلف اٹھا چکے ہیں۔ عشرے گزر گئے، ان کے خیالات دنیا کے سامنے ہیں، لیکن بلوچستان پولیس میں ایک FIR کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ان کے خیالات جن کا اظہار وہ پچھلے 50-55 سال سے کر رہے ہیں اب ملک کے لیے خطرے کا باعث بن چکے ہیں۔ وہ شخص جو زندگی بھر دستور کی بات کرتا رہا، صوبوں کے حقوق کی بات کرتا رہا، منتخب ہو کر دستور کے 3 شیڈول میں دیا گیا حلف اسمبلی میں کئی بار اٹھا چکا ہے، اب ایک ملزم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے کہ سیاستدان اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کو دستور کے خلاف جاتا دیکھتے ہیں تو بیان دیتے ہیں۔ دستور کا راستہ انفرادی طور پر نہ کھول پائیں تو اتحاد بناتے ہیں۔ اس طرح بھی کام نہ بنے تو احتجاج کرتے ہیں۔ یہ راہ بھی روک دی جائے تو پھر سیاستدانوں کی جگہ وہ لوگ لے لیتے ہیں جو زور بازو سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سیاستدان کھل کر ہر امکان کا اظہار کر دیتے ہیں تاکہ ان کی بات آسمان تک چلی جائے۔ پاکستان میں یہ کام حسین شہید سہروردی نے کیا، غدار کہلائے۔ شیخ مجیب الرحمان نے کھل کر بات کی، غدار قرار دیے گئے، اور آخر کار ان کی جگہ بندوق والوں یعنی مکتی باہنی نے لے لی اور فیصلے شروع کر دیے۔ سیاستدان اگر بر وقت بات نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ محمود خان اچکزئی نے خدا نخواستہ ملک توڑنے کے کسی ارادے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ متنبع کرنے کے لیے اپنے معروف اسلوب میں وہ بات کی ہے جو سیاستدان خطرات کی نشاندہی کے لیے کرتے ہیں۔ ان باتوں پر پرچے درج ہو جانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے سنگین ترین خطرہ دیکھ کر بھی خاموش رہا جائے۔ کاش آسمان کو سمجھ آ جائے کہ سب سے بڑا خطرہ یہی تو ہے کہ لوگ خطرہ دیکھ کر بھی شور نہ مچائیں، اور اکابر کو اس کا علم سر سے پانی گزر جانے کے بعد ہو۔ محمود خان اچکزئی نے جس پیرائے میں بات کی اور اسے قابل دست اندازی پولیس تصور کر لیا گیا ہے، یہ پیرایا بر صغیر پاک و ہند کی سیاست میں نیا ہرگز نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کئی بیانات اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ قائد اعظم طاقت کے زور پر مسائل حل کرنا چاہتے تھے۔ راست اقدام جیسے الفاظ انہوں نے بھی شرطیہ انداز میں استعمال کیے تھے جن کا مقصد مسئلے کی نزاکت کو سمجھانا ہوتا تھا۔ اگر ان الفاظ کے لغوی معنی ان کے پیش نظر ہوتے تو برطانوی راج ان پر بھی مقدمے بنانے سے گریز نہ کرتا، مگر ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم، جو اسمبلیوں میں جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، ایک ملک 2 وزیر اعظم جیسے کئی بیانات ایسے وقت میں دیے جب فوج کا سربراہ جنرل یحییٰ خان اقتدار پر قبضہ جمائے ہوئے تھا اور ملک واقعتاً ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت تو کسی نے بھٹو پر مقدمہ نہیں کیا، بلکہ وقت پڑنے پر انہیں وزیر خارجہ بنا کر اقوام متحدہ بھیجا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے خلاف بھی قانون حربے کی طرح استعمال ہونے لگا ہے۔ وہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں، ان گنت پاکستانیوں کو یہ خطرات دکھائی دے رہے ہیں۔ مان لیا کہ یہ خطرہ اتنا نہیں جتنا میرے خیال میں ہے، تو یہ کہنے میں کیا خرابی ہے کہ خطرہ موجود ہے؟
محمود خان اچکزئی پر FIR کا مقصد بظاہر کچھ بھی ہو، در حقیقت ان کا جرم عمران خان کا ساتھ دینا، دستور کی سربلندی کی بات کرنا اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے قومی حکومت کے قیام کی بات کرنا ہے۔ ان 3 جرائم میں سے پہلا یعنی عمران خان کا ساتھ دینا تو اتنا سنگین ہے کہ اس میں پکڑے جانے والے کچھ لوگوں کو باقاعدہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ دستور کی سربلندی کی بات بھی پاکستان میں اس قدر مشکل ہو چکی ہے کہ جب محمود خان اچکزئی پر یہ مقدمہ درج کیا گیا تو یورپی کمیشن کی اعلیٰ ترین نمائندہ کارا گلاس پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بات کر رہی تھی، مگر مقدمہ درج کرانے والوں کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ محمود خان پر تیسرا الزام یعنی قومی حکومت کے قیام کی کوشش بظاہر اس FIR کی اصل وجہ ہے۔ موجودہ بندوبست میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ ڈر ہے کہ اگر قومی حکومت کے ذریعے ملک بحران سے نکل آیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی لوگوں نے اس FIR کے ذریعے اعتماد کے بحران کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور پیغام دیا ہے کہ محمود خان ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کی کوششیں ترک کر دیں۔ ایسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے جو اپنی سیاسی حیثیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی واقفیت اور فرما برداری کی وجہ سے اس بندوبست میں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ FIR انہی کے خوف کی پیداوار ہے۔ مہذب دنیا میں آزادی اظہار بنیادی حقوق میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ بنیادی حقوق کا مطلب ہے کہ انسان جن اعضاء کے ساتھ پیدا ہوا ہے ان کے ذریعے وہ تنہا جو بھی کام کرے اسے اس وقت تک نہیں روکا جائے گا جب تک وہ کسی دوسرے کے نقصان کا باعث نہ بنے۔ مثلا کوئی شخص اپنی ٹانگوں پر پیدل چلتے ہوئے لاہور سے کراچی جانا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ٹانگوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ البتہ وہ کسی کو ٹھوکر مارے تو وہ قانون کی زد میں آ جائے گا۔ انسان زبان اور دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جمہوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جب تک وہ اس کا استعمال یوں کرے کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اسے کچھ کہنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر میں بولتے ہوئے آزادی اظہار کا فائدہ اٹھا رہا ہوں تو آپ کی آزادی سماعت ہے کہ اسے سنیں یا نہ سنیں۔ محمود خان اچکزئی کے خلاف FIR کا مطلب محض ان کے لیے زباں بندی کا پیغام ہی نہیں بلکہ سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اب آپ وہی سنیں گے جو کوئی طاقتور آپ کو سنانا چاہے گا۔ یہ ایسی خواہش ہے جو دنیا میں آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ سننے سے روکنے کے لیے ایک زمانے میں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دینے کا بھی رواج رہا ہے، مگر لوگ سنتے رہے۔ سو یہ آرزو اب بھی تشنا ہی رہے گی۔ قوت و جبروت جتنی بھی ہو لوگوں کو سننے سے اور سوچنے سے نہیں روک سکتی۔ شکریہ۔